الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے پاکستان کی اصل اساس اور استحکام پاکستان کی واحد بنیاد. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تحریر ہے اور تنظیم اسلامی نے اسے شائع کیا ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اول و آخر پاکستان کی موجودہ حکومت کے بعض ذمہ دار حضرات کے کچھ فرمودات سے شہ پا کر ان دنوں بعض دانشوروں اور خصوصاً انگریزی اخبارات کے کالم نویسوں نے ایک بار پھر زور و شور کے ساتھ اس قسم کے خیالات کا پرچار شروع کر دیا ہے کہ نہ پاکستان کے قیام کا کوئی تعلق دین و مذہب سے تھا، نہ ہی اس کے بقا اور استحکام کے لیے کسی دینی یا نظریاتی تشخص کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر قائد اعظم کی 11 اگست سن 1947 کی تقریر کے بعد جملوں سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک خالص سیکولر نیشن سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. اندرونی حالات شدید ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا اثر نو غیر جذباتی اور خالص علمی و تحقیقی انداز میں جائزہ لیا جائے. اس پس منظر میں ہم نے طے کیا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تالیف استحکام پاکستان کے ان دو ابواب کو وسیع پیمانے پر شائع کیا جائے جن میں ان اہم مسائل کا جائزہ اور تجزیہ خالص غیر جذباتی اور عمرانیات اور سیاسیات کے مسلمہ اصولوں کے مطابق کیا گیا ہے کہ آیا پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی تعلق دین و مذہب سے ہے یا نہیں، اور آیا بقا و استحکام پاکستان کے ضمن میں بھی دین و مذہب کا کوئی کردار ہے یا نہیں. امید ہے کہ ہماری یہ کوشش اس ضمن میں مؤثر ثابت ہوگی. ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور. پاکستان کی اصل اساس. عالمی سطح پر بھی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، بلکہ اس ضمن میں بالکل غلط طور پر اسرائیل کا نام بھی پاکستان کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. اور اندرون ملک بھی یہ بات اتنے زور و شور، اس قدر شد و مد اور اس درجہ تکرار و اعادہ کے ساتھ کہی گئی ہے کہ اب عام طور پر تو اس جانب دھیان ہی نہیں دیا جاتا اور بہت سے لوگوں کو اس سے مطلع کسی کیفیت کا احساس ہونے لگتا ہے، یعنی نوزیہ ہونے لگتا ہے. چنانچہ ممبر و محراب سے تو یہ صدا تقریباً مسلسل ہی بلند ہوتی رہی ہے اور سیاست کے میدان میں بھی نیم سیاسی اور نیم مذہبی کھلاڑیوں نے اکثر و بیشتر اسی نعرے کا سہارا لیا ہے. لیکن گزشتہ 8 برسوں کے دوران خود ایوان حکومت سے یہ راگ جس تسلسل اور بلند آوازی کے ساتھ لایا گیا ہے اس نے غالباً سب کو مات دے دی ہے. نیچے فٹ نوٹ ہے. یہ تحریر 1986 کے ابتدائی مہینوں کی ہے جبکہ ضیاء الحق مرحوم ملک کی صدارت سنبھالے ہوئے تھے. ضیاء الحق پاکستان کے چوتھے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اور چھٹے صدر رہے. انہیں 5 جولائی 1977 سے اپنی فضائی حادثاتی موت 17 اگست 1988 تک پاکستان پر حکومت کی. دوسری جانب گاہے گاہے کچھ دوسری باتیں بھی سننے میں آتی رہتی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان ہرگز مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا. اس کے وجود میں آنے کے اصل اسباب خالص سیاسی تھے یا خالص معاشی. جہاں تک یادداشت ساتھ دیتی ہے اس بات کو برملا اور ڈنکے کی چوٹ کہنے والی پہلی سیاسی شخصیت جناب حسین شہید سہروردی 1892 تا 1963 کی تھی جنہوں نے اس رائے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان خالص معاشی اسباب کی بنا پر قائم ہوا ہے. تاہم ان کی بات کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ بذات خود ایک متنازع شخصیت تھے اور قیام پاکستان کے تقریباً فوراً بعد ہی انہوں نے مسلم لیگ سے کٹ کر اپنی علیحدہ سیاسی جماعت قائم کر لی تھی. ان کی جماعت کا نام تھا عوامی لیگ. 12 ستمبر سن 1956 تا 17 اکتوبر سن 1957 تک آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. لیکن کچھ عرصہ بعد جب نور الامین صاحب 7 دسمبر سن 1971 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک صرف 13 دن وزارت عظمیٰ پر فائز رہے. لیکن کچھ عرصے بعد جناب نور الامین 1893 تا 1974 نے بھی ماہنامہ اردو ڈائجسٹ میں شائع شدہ ایک طویل انٹرویو میں اسی رائے کا اظہار کیا تو اس کا وزن محسوس کیا گیا اور سوچنے سمجھنے والوں نے کم از کم یہ ضرور محسوس کیا کہ بات غور و فکر کے قابل ہے. دونوں حضرات کی متفق گردید رائے ابو علی بارائے من کے مصداق متفق علیہ بات اس لیے بھی اہمیت اختیار کر گئی کہ ان دونوں کا تعلق متحدہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے سے تھا. مزید برآں اسی کے صدر مقام ڈھاکہ کو
مسلم لیگ کے مولد یعنی جائے ولادت کی حیثیت حاصل تھی، اور وہیں مسلم لیگ نے نہ صرف یہ کہ ابتدائی نشو و نما پائی تھی بلکہ طویل عرصے تک حکومت بھی کی تھی۔ مزید برآں یہ صوبہ وہ تھا جو تقسیم ہند سے بہت قبل ایک بار صوبائی تقسیم کا تجربہ بھی کر چکا تھا۔ الغرض ان دونوں حضرات کی بات ہرگز ایسی نہ تھی کہ نظر انداز کر دی جاتی، چنانچہ پاکستان کی نئی نسل نے بلا شبہ ان حضرات کی بات کا اثر قبول کیا۔ یہ دونوں بزرگ تو عرصہ ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران 2 اور بزرگ شخصیتوں کی جانب سے بھی اسی سے ملتی جلتی رائے سامنے آئی ہے، اگرچہ اس بار جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ معاشی نہیں سیاسی ہے۔ پہلے میاں ممتاز محمد خان دولتانہ سن 1951-53 پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، نے یہ رائے ظاہر کی کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی بلکہ خالص سیاسی تحریک تھی، اور جب ان پر لیدے ہوئی تو انہوں نے جو وضاحتیں اور معذرتیں پیش کی وہ بالکل عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق تھی۔ نتیجتاً جس قدر وہ وضاحتیں پیش کرتے گئے اتنے ہی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ بعد ازاں جناب سردار شوکت حیات خان نے، ان کا تعارف ہے، یہ 1915 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں وفات پائی۔ یہ سابق آرمی میجر اور مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ بعد ازاں جناب سردار شوکت حیات خان صاحب سامنے آئے اور انہوں نے یہ فرما کر پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ ہرگز کوئی سنجیدہ اور سوچی سمجھی بات نہیں تھی، بلکہ یہ نعرہ توحید چھوکروں نے ایجاد کیا تھا، گویا یہ بات ہی ختم کر دی۔ کسی کو ان دونوں حضرات کی رائے خواہ کتنی ہی غلط نظر آئے، اس حقیقت کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں تحریک پاکستان کے کارکنوں اور قائد اعظم کے نوجوان ساتھیوں میں شامل تھے، اور فی الوقت دونوں ہی کا شمار موجودہ بچے کچے پاکستان کے بزرگ ترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ مزید برآں دونوں کا تعلق اس صوبے سے ہے جو موجودہ پاکستان میں ہر اعتبار سے عظیم ترین ہے۔ اس صورتحال کا خوفناک نتیجہ یہ نکلا، شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، کہ مصداق پاکستان کی نئی نسل شدید ذہنی اور فکری انتشار یعنی کنفیوژن کا شکار ہے، اور اسے نہ اپنے تشخص کا شعور حاصل ہو سکا ہے، نہ کسی مقصد یا منزلی کا سراغ مل سکا ہے، اور اس کی حالت کم و بیش اس مسافر کی سی ہے جو گھر سے تو کسی معین کے لیے کسی شہر کے سفر کے لیے چل پڑا، لیکن اثناء سفر میں کسی حادثے کے باعث اس کی یادداشت زائل ہو جائے، اور اب اسے نہ یہ یاد رہے کہ میرا گھر کہاں ہے، اور میں نے سفر کا آغاز کہاں سے کیا تھا، اور نہ ہی یہ یاد رہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں اور وہاں مجھے کام کیا کرنا ہے۔ لہذا اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ پوری سنجیدگی اور زیادہ سے زیادہ حقیقت تو واقعیت پسندانہ یعنی ریئلسٹک اور ممکنہ حد تک معروضانہ یعنی آبجیکٹو انداز میں غور کیا جائے کہ قیام پاکستان کا اصل سبب کیا تھا، تحریک پاکستان کے اصل محرکات کیا تھے، اور وطن عزیز کی کوئی حقیقی اور واقعی جڑ بنیاد ہے بھی یا نہیں۔ اور اس جائزے اور تجزیے کے دوران ضرورت ہوگی کہ نہ حقائق کو مسخ کیا جائے، نہ کسی آرزو مندانہ انداز فکر یعنی وشفل تھنکنگ کو دخل انداز ہونے کا موقع دیا جائے، نہ کسی شخصیت کی عظمت اور محبت و عقیدت کو حائل ہونے دیا جائے، اور نہ کسی کی ناراضگی یا رضامندی کا لحاظ کیا جائے، بلکہ اصل حقائق کو جرأت و ہمت کے ساتھ خود بھی قبول کیا جائے، اور پوری جرأت رندانہ کے ساتھ اس کا ڈنکے کی چوٹ اظہار و اعلان بھی کیا جائے۔ اس مسئلے کی 3 جداگانہ سطحوں کے لیے بہترین تمثیل زمین پر پانی کی 3 مختلف سطحوں کی صورت میں موجود ہے۔ چنانچہ ایک پانی کی وہ سطح ہے جو سطح زمین پر دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں بہہ رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ ظاہر و باہر پانی جو ہر انسان کو بچشم سر نظر آتا ہے یہی ہے۔ پانی کی دوسری سطح وہ ہے جہاں سے اسے کنوؤں اور ہینڈ پمپوں وغیرہ کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور اس کے سوتے کہیں 30-40 فٹ گہرائی پر چل رہے ہوتے ہیں، کہیں 70-80 فٹ گہرائی پر، اور کہیں اس سے بھی نیچے، اور ازمنہ قدیم سے ماضی قریب تک دریاؤں اور ندیوں کے بعد اور فاصلے پر انہی زیر زمین سوتوں کا پانی بقائے حیات کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ جبکہ پانی کی تیسری سطح وہ ہے جو زمین سے
کئی 100 فٹ نیچے ہے اور جہاں سے زمانہ حال میں پینے کے لیے صاف و شفاف پانی ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پاکستان کی ایجاد یا تکوین جینیسس کے اسباب یا محرکات کو بھی بالکل 3 علیحدہ سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی پہلی اور نمایاں ترین سطح یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، چنانچہ یہ ظاہر و باہر حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں، بجز اس کے کہ کوئی سخت ڈٹائی ہی پر اتر آئے اور حقیقت واقعی کے انکار پر کمر کس لے۔ اس کی حیثیت اس نوشتہ دیوار یعنی رائٹنگ آف دا وال کی ہے جو ہر شخص کے سامنے رہتی ہے اور جس سے صرف نظر ممکن نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں تسلیم کی جاتی ہے، قطع نظر اس سے کہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو از درہ خیبر تا راس کماری اور از مکران تا چٹاگونگ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے والا نعرہ بہر صورت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہی تھا، اور اس سے ہرگز کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ بزرگوں نے متعین کیے تھے یا نوجوانوں نے ترتیب دے لیے تھے۔ پھر بات صرف ایک نعرے کی نہیں ہے بلکہ ان واضح و غیر مبہم اور واشگاف و بربلا بیانات و اعلانات کی ہے جن کے ذریعے پاکستان کے بانی و مؤسس اور تحریک پاکستان کے قائد اعظم نے مسلمانوں کی قومیت کی اساس مذہب کو، پاکستان کی منزل اسلام کو اور پاکستان کا دستور قرآن مجید کو قرار دیا تھا، اور قیام پاکستان کا مقصد یہ بیان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ذریعے عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت، مساوات اور اخوت کی تجدید، تفسیر اور عملی نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار کوئی نہایت ڈھیٹ شخص ہی کر سکتا ہے کہ ان اعلانات کے بغیر نہ مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بن سکتی تھی، نہ بر صغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں بسنے والے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے تھے۔ یہ حقیقت اتنی ظاہر و باہر اور سطح زمین پر بہنے والے دریاؤں اور ندیوں کے پانی کے مانند اتنی عیاں ہے کہ اس پر قلم و کرتاس کا مزید صرف تحصیل حاصل کے ذیل میں آئے گا۔ تو اب آئیے دوسری سطح کی جانب، جس کا صحیح تعین ایک سوال کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا۔ ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ یہ سوال نہایت گہرا ہے اور اس کا جواب دینا آسان کام نہیں ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس سوال کے جواب میں پوری دیانت اور خلوص و اخلاص کے باوجود اختلاف کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ ان سطور کے عاجز اور حقیر راکم کے نزدیک یعنی ڈاکٹر سارم احمد صاحب رحمہ اللہ، اس سوال کا ایک منفی جواب تو بادنا تعمل سامنے آ سکتا ہے، اور اس پر اتفاق کنسنسس بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ البتہ تحریک پاکستان کے اصل محرک کی مثبت تعیین واقعتاً آسان نہیں۔ شاید بہت سے قارئین اس پر چونک جائیں اور حیران ہوں کہ راکم بھی ان لوگوں کی رائے کو درست سمجھتا ہے جن کے نزدیک تحریک پاکستان کا اصل عامل اور جذبہ محرکہ مذہبی نہیں کچھ اور تھا، اور کچھ اور پر تو گفتگو بعد میں ہوگی۔ سر دست راکم اپنے آپ کو اس دیانتدارانہ رائے کے اظہار پر مجبور پاتا ہے کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اور اس کے نزدیک اس کا بالکل بیان اور ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی اصلی قیادت علیہ ہرگز مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، اور اس قاعدہ کلیہ سے انکار ممکن نہیں کہ کسی تحریک کا اصل جذبہ محرکہ سب سے نمایاں اور گاڑی صورت میں اس کی قیادت میں نظر آنا لازم ہے۔ یہ حقیقت اگرچہ کسی قدر تلخ ہے اور اس کا اظہار غالباً بہت سے لوگوں کو ناگوار بھی محسوس ہوگا، لیکن ہمیں اپنی قومی زندگی کے 40ویں برس میں تو اتنا بالغ ہو جانا چاہیے کہ تلخ حقائق کا اعتراف ہی نہیں اعلان بھی کر سکے۔ اس مرحلہ پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شرافت و مروت اور صداقت و دیانت جداگانہ حقیقتیں ہیں اور مذہبیت ایک جداگانہ حقیقت ہے۔ اس کی نمایاں ترین مثال ابو طالب سے قطع نظر کہ ان کا معاملہ اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین مختلف فی ہے، مطعم بن عدی کی ہے، جس نے سفر طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر اپنی امان کے اعلان اور اپنے 6 بیٹوں سمیت ہتھیار بند ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بحفاظت مکہ میں داخلے کا اہتمام کیا تھا، اگرچہ وہ خود آخری وقت تک ایمان نہیں لایا اور اس کی موت کفر و شرک ہی پر واقع ہوئی۔ اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس وقت ہم ایک عوامی تحریک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، چنانچہ اس ضمن میں زیر بحث مذہبیت کا بھی وہ معیار اور تصور قابل لحاظ ہوگا جو عام مسلمانوں میں معروف و مشہور ہو، نہ کہ کسی خاص دانشور کا اپنے ذہن سے تراشیدہ اور خود اختیار کردہ معیار اور تصور۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً کوئی ایک شخص بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکے گا کہ تحریک پاکستان کی اصل قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت عوامی سطح پر مروجہ تصورات کے مطابق مذہبی لوگ نہ تھے، بلکہ ان کی اکثریت جدید دور کی مروجہ اصطلاح کے مطابق پریکٹسنگ مسلمز پر بھی مشتمل نہ تھی۔ اس ضمن میں ایک فیصلہ کن مثال تو اس واقعے کی صورت میں سامنے آتی ہے جو راکن کو پروفیسر یوسف سلیم چشتی، یہ ایک فلسفی، شارح کلامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے کارکن تھے۔ سن 1895 میں ان کی پیدائش ہے اور سن 1984 میں ان کا انتقال ہوا کہ سن 1942 میں جلندھر میں مسلم لیگ کی ہائی کمانڈ کا جو اجلاس سکھوں کے ساتھ گفت و شنید کے اصول طے کرنے کے لیے منعقد ہوا تھا اور جس میں مسلم لیگ کے 23 اعلیٰ ترین قائدین شریک تھے، چشتی صاحب نے بہت سے حضرات کے نام بھی تعین کے ساتھ دیے تھے جو میری نوٹ بک میں درج ہے، لیکن اس وقت ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس میں جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے جو لوگ اٹھے وہ کل 2 تھے، ایک بیگم مولانا محمد علی جوہر مرحوم جو برقع پوشی کی حالت میں شریک اجلاس تھیں، اور دوسرے خود پروفیسر یوسف سلیم چشتی جو اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ نواب سر شاہ نواز ممدوٹ کی علالت کے باعث ان کے نمائندے کی حیثیت سے شریک اجلاس تھے۔ یہ رہنما ہیں، سن 1883 میں پیدا ہوئے اور سن 1942 میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ مسلم لیگ کے رہنما تھے اور پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے۔ میں چشتی صاحب کی اس روایت کو قبول کرنے میں شاید کچھ تأمل کرتا، لیکن جب مجھے یاد آیا کہ بالکل یہی کیفیت 22 فروری سن 1974 کے دن لاہور میں منعقد ہونے والی عالمی سربراہی کانفرنس کے موقع پر پیش آئی کہ مغرب کی نماز کے وقت بھی اجلاس ایسے جاری رہا تھا جیسے کسی کو احساس ہی نہ ہو کون سا وقت آیا اور گزر گیا۔ اس وقت غالباً واحد مستثنیٰ ذات شاہ فیصل شہید کی تھی جو مغرب کی نماز ادا کر کے تاخیر ہی سے اجلاس میں شریک ہوئے تھے، تو اس واقعے کی صحت تسلیم کرنے میں بھی کوئی دقت پیش نہ آئی۔ دوسری نہایت پیاری بات وہ ہے جو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ 1840 تا 1951 امیر ملت محدث علی پور سنوسی ہند کے القاب سے مشہور، کہ ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ آپ اتنی عظیم دینی اور روحانی شخصیت کے حامل بلکہ لاکھوں کے دینی اور روحانی مقتدا اور رہنما ہو کر ایک داڑھی منڈے شخص مراد تھے قائد اعظم مرحوم کے پیچھے کیسے لگ گئے اور آپ نے کیسے اسے اپنا رہنما تسلیم کر لیا؟ تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی، میں نے محمد علی جناح کو اپنا دینی یا روحانی پیشوا نہیں مانا بلکہ صرف اپنے قومی مقدمے کے لیے ایک قابل و ماہر اور شریف اور دیانتدار وکیل کے طور پر قبول کیا ہے، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم یقیناً ایک نہایت قابل و ماہر وکیل بھی تھے اور ان کی دیانت و امانت پر بھی کوئی حرف ان کا بدترین دشمن بھی نہیں رکھ سکا۔ اس کے باوجود نہ وہ واقعتاً مذہبی انسان تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو تکلفاً یا تصنعاً اس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ رہے وہ علماء و مشائخ جنہوں نے تحریک پاکستان کا ساتھ دیا، تو خواہ وہ اپنے اپنے مقام پر کسی بھی مرتبے اور حیثیت کے مالک رہے ہوں، واقعہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی قیادت کے ضمن میں ان کا مقام اولین صف میں نہیں بلکہ ثانوی درجے میں تھا، اور ان کی اصل حیثیت قائدین کی نہیں بلکہ معاونین کی تھی۔ بہرحال زیر بحث سوال کے اس منفی جواب کے بعد آئیے کہ اس کا مثبت جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نزدیک اس ضمن میں پوری حقیقت کی جامع تعبیر نہ معاشی کے لفظ سے ہو سکتی ہے نہ سیاسی سے، بلکہ اس کی صحیح اور جامع تعبیر کے لیے موزوں ترین لفظ وہی ہے جو پیر سید جماعت علی شاہ رحمہ اللہ کے مہولہ بالا قول میں استعمال ہوا ہے، یعنی قومی۔ تحریک پاکستان اصلاً ایک قومی تحریک تھی اور اس کا اصل جذبہ محرکہ ایک چھوٹی قوم کا یہ خوف اور خدشہ تھا کہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑی قوم اس کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ نہیں کرے گی، بلکہ سیاسی اعتبار سے
اسے محکوم بنانے کی کوشش کرے گی، معاشی سطح پر اس کا استحصال کرے گی اور سماجی اور معاشرتی اور تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے اس کے تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس پر بس نہیں کرے گی بلکہ ہر ممکنہ ذریعے سے اپنی گزشتہ محکومی کا بدلہ لینے اور حساب چکانے کی کوشش کرے گی، یعنی اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لے گی۔ اور چونکہ یہ خوف اور اندیشہ نہ فرضی تھا، نہ خیالی اور وہمی، بلکہ حقیقی اور واقعی تھا، جس کا ادراک و احساس مسلمانان ہند کے ہر طبقے اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہو رہا تھا، لہذا اس تحریک نے جنگل کی آگ کی طرح وسعت اختیار کر لی اور اپنے جداگانہ تشخص کی ضمانت اور اپنے سیاسی اور معاشی حقوق کی حفاظت کے لیے بر صغیر کی پوری مسلمان قوم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئی، اور اس نعرے سے بر صغیر کا طول و عرض گونج اٹھا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ گویا تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ نہ مذہبی تھا، نہ محدود معنی میں معاشی یا سیاسی، بلکہ وہ قومی جذبہ تھا جس نے جملہ تہذیبی اور ثقافتی، سماجی و معاشرتی اور معاشی اور سیاسی محرکات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مسئلہ زیر بحث کی تیسری اور سب سے گہری سطح کا تعین اس سوال کی صورت میں ہوتا ہے کہ اس چھوٹی قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی، جس کے جواب میں ہم لامحالہ وہیں پہنچ جائیں گے جہاں سے چلے تھے، اس لیے کہ یہاں پھر ایک ناقابل تردید حقیقت کا سامنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان نہ کسی نسل کی بنیاد پر ایک قوم تھے، نہ زبان کی بنیاد پر، پھر نہ ان کا لباس ایک تھا، عقل و شرب کے ذوق اور طور طریقے ایک تھے، بلکہ ان کو ایک قوم بنانے والی کوئی قدر مشترک تھی تو صرف ایک، یعنی مذہب۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ تحریک مسلم لیگ اصلاً ایک مذہبی تحریک نہ تھی، نہ ہی اس کی اصل قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن اسے مسلمانان ہند میں ایک قومی وحدت کے شعور کو بیدار اور اجاگر کرنے کے لیے سب سے زیادہ انحصار مذہبی جذبے پر کرنا پڑا، اور بر صغیر کے مسلمانوں کی اکثریت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کہ مصداق مذہبی نعرہ لگانا پڑا، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں اس بحث میں جانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نعرے میں وہ قیادت مخلص تھی یا غیر مخلص، اس لیے کہ نیتوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور ہمیں لوگوں کی نیتوں کو زیر بحث لائے بغیر ساری گفتگو حقائق و واقعات ہی کے حوالے سے کرنی چاہیے، اور اس لیے بھی کہ کسی عوامی تحریک کے ضمن میں اصل فیصلہ کسی خاص یا چند اشخاص کے خیالات و نظریات کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اس اساس پر ہوتا ہے کہ اس میں عوام نے شمولیت کس بنا پر اور کس تصور کے تحت کی۔ بنا بری اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کی اصل اساس سوائے دین و مذہب کے اور کوئی نہیں ہے، اور پاکستان کی واحد جڑ بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان سے نام دریافت کیا جاتا تو اولاً صرف ایک لفظ میں جواب دیتے سلمان، اور اگر عرب کی روایت کے مطابق مزید پوچھا جاتا کہ مسلمان ابن، تو جواباً ارشاد فرمایا کرتے تھے سلمان بن اسلام، یعنی میری ولدیت اسلام ہے۔ اسی طرح پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی ولدیت اسلام ہے۔ استحکام پاکستان کی ٹھوس بنیاد۔ تحریک پاکستان کے محرکات و عوامل، قیام پاکستان کے اسباب و وجوہات، اور پاکستان کی اصل جڑ بنیاد کا مسئلہ فی نفس ہی نہایت اہم ہے۔ پاکستان کے کل زوال و ازملال اور انتشار فکر و عمل کا اصل سبب یہی ہے کہ قومی سطح پر یہ بنیادی مسئلہ ہی متنازع اور مختلف فی ہو گیا ہے۔ تاہم چلیے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیے لیتے ہیں کہ اصل اہمیت اس کی نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ماضی سے ہے اور ماضی تاریخ کے دھندلکوں میں غائب ہو چکا ہے، اور ہمیں ماضی کے معاملے کو مستقبل کے مورخ کے حوالے کر کے اپنی ساری توجہات کو حال کی بنیاد پر مستقبل کی تعمیر پر مرکوز کر دینا چاہیے۔ اس صورت میں بھی ہمارے غور و فکر کا اصل مرکز و محور یہ سوال ہوگا کہ پاکستان کے استحکام کے لیے حقیقتاً اور واقعتاً ٹھوس بنیاد کون سی ہے جسے مضبوط کرنے سے پاکستان مستحکم ہو جائے اور اپنے وجود اور سالمیت کے خلاف جملہ داخلی اور خارجی حملوں کے مقابلے میں اپنے
اپنا مؤثر دفاع کر سکیں۔ یہ سوال ظاہر ہے کہ صرف دینی اور مذہبی نقطہ نگاہ ہی سے اہم نہیں ہے، بلکہ خالص مادی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نہایت اہم ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس وقت ہم اس میں آباد ہیں، بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ ہے۔ یہ باعزت ہے تو ہم بھی باعزت ہیں، اور خدا نخواستہ یہ ذلیل ہو جائے تو اصل ذلت ہماری ہوگی۔ یہ آزاد ہے تو ہم آزاد ہیں، یہ غلام ہو گیا تو اصل غلام ہم ہوں گے، یہ خوشحال ہوگا تو ہم خوشحال ہوں گے، اور اس پر تنگی آئے گی تو اس تنگی کا شکار ہم ہوں گے۔ گویا یہ کشتی تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں، اور یہ ڈوب گئی تو ہم غرق ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہر پاکستانی کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکستان کی باعزت بقا اور اس کے استحکام کے مسئلے پر پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچ بچار کرے۔ تو آئیے کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ بالعموم ملکوں کو کن کن جہتوں سے تقویت ملتی ہے اور کن کن عوامل کی بنا پر استحکام حاصل ہوتا ہے، اور ان میں سے کون کون سے عوامل ہمیں پاکستان کے استحکام کے لیے دستیاب ہیں، جنہیں مزید تقویت دے کر ہم پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخی عامل۔ ان میں سے اولین عامل کو تاریخی عامل یعنی ہسٹوریکل فیکٹر کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہ اگر کوئی ملک عرصہ دراز سے ایک ہی نام اور ایک ہی سے حدود اربع کے ساتھ قائم ہو تو اس نام اور ان حدود کو ایک گنا تاریخی تقدس یعنی ہسٹوریکل سینکٹریٹی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی تقویت کا موجب اور اس کے استحکام کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر کبھی اس پر بحیثیت مجموعی یا اس کے کسی علاقے پر جزوی طور پر کوئی دوسرا ملک قبضہ کر لیتا ہے، تب بھی نہ اس کا نام بدلتا ہے، نہ دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ علاقہ اب اس ملک کا حصہ نہیں رہا، بلکہ قابض ملک کا جز بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر جب سے دنیا کی تاریخ انسان کے علم میں ہے، اسی وقت سے چین نامی ملک بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس کا نام بھی ہمیشہ سے یہی چلا آ رہا ہے، اور اس کی حدود بھی ہمیشہ تقریباً یہی رہی ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اگرچہ جاپان نے چین کے بہت بڑے رقبے پر طویل عرصے تک قبضہ کیے رکھا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ وہ علاقہ چین نہ رہا ہو بلکہ جاپان بن گیا ہو، بلکہ چین ہی رہا اور جاپان رہا، اور کہنے میں یہی آتا رہا کہ چین کے اتنے بڑے رقبے پر جاپان قابض ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تاریخی عامل اور یہ تاریخی تقدس پاکستان کو حاصل نہیں ہے، اور اس نام اور ان حدود کے ساتھ تاریخ انسانی میں کبھی کوئی ملک موجود نہیں رہا، بلکہ پاکستان تو لفظ ہی آج سے 50 سال یعنی جب یہ تحریر لکھی گئی تھی، آج سے 50 سال قبل تک دنیا کی کسی لغت میں موجود ہی نہیں تھا۔ ذرا غور کیا جائے تو یہ اسی کا مظہر تھا کہ ہمارے مشرقی پاکستانی بھائیوں نے پاکستان کے نام کی قیمت ٹکا بھر بھی نہ سمجھی، اور مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوتے ہی اس نام کے لیبل کو اپنی پیشانی سے اتار کر خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ ورنہ غور کا مقام ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں 2 جرمنی، 2 یمن، 2 کوریا موجود نہیں، اور کیا ان میں کوئی ایک بھی اپنے نام کو چھوڑنا گوارا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔ یہ اس لیے کہ ان ناموں کی تاریخی حیثیت ہے جس کی بنا پر انہیں ایک شہرت اور نیک نامی یعنی گڈ ول حاصل ہے، جسے کوئی بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں ہوگا، جبکہ پاکستان ایک جدید اور حادث نام ہے جس کی کوئی خاص قدر و قیمت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ راکم کے نزدیک اگر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا لیکن اپنے نام کو برقرار رکھتا تو صدمہ تو اس صورت میں بھی ہوتا لیکن اکہرا، اور جب اس نے اپنا نام تک بدل ڈالا تو یہ دوہرے صدمے والی بات ہوئی، اس لیے کہ اس طرح ہمارے بنگالی بھائیوں نے نہ صرف خود اپنی 65 سالہ تاریخ سے اعلان برات کیا بلکہ پوری بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ کی توہین کی، جس کی مشترکہ اور متحدہ جدوجہد سے پاکستان قائم ہوا تھا۔ یہ بالکل دوسری بات ہے کہ اس پورے معاملے میں اصل مورد الزام ہمارے بنگالی بھائی ہیں یا پوری سابقہ ملت اسلامیہ پاکستان۔ اسی طرح اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے کے مصداق۔ یہ بھی لازمی ہی نہیں کہ مشرقی پاکستان کی یہ قلب ماہیت مستقل اور دائمی ہو،
اس ضمن میں بنگلہ دیش کے قیام سے لے کر اب تک بھارت کا جو سلوک اس کے ساتھ رہا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر الحمدللہ وہاں پاکستانیت کا احیاء اس حد تک تو ہو چکا ہے کہ مولوی فریدم مرحوم کے صاحبزادے کا یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہم وہاں آئندہ الیکشن مشرقی پاکستان کے نام سے لڑیں گے۔ بہرحال یہ رنج اور صدمے والی بات بھی اپنی جگہ، اور اسی طرح آئندہ کے امکانات سے بھی قطع نظر اس وقت کی بحث کے اعتبار سے اصل اہمیت اس حقیقت کی ہے کہ پاکستان کی تقویت کے لیے تاریخی تقدس کی قسم کا کوئی عامل موجود نہیں ہے۔ اس ضمن میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا وہ قول بیک وقت دلچسپ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی، جو حال ہی میں پاکستان کے بزرگ صحافی میاں محمد شفیع نے ایک روزنامے کے کالموں میں نقل کیا ہے، یعنی یہ کہ پاکستان کے معاملے کو ہندوستان پر قیاس نہ کیا جائے۔ ہندوستان ایک ملک ہے، اس کے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں بہرحال یہ موجود رہے گا، جبکہ پاکستان ایک تجربہ ہے جو اگر ناکام ہو گیا تو پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرے نزدیک اگر یہ روایت درست ہے تو مولانا مرحوم نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جس فرق کی نشاندہی کی ہے وہ اسی تاریخی عامل پر مبنی ہے۔ نمبر 2، جغرافیائی عامل۔ کسی ملک کو تقویت دینے والا دوسرا عامل جغرافیائی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی سرحدیں فطری جغرافیائی حدود یعنی نیچرل جغرافیکل باؤنڈریز کی صورت میں ہوں تو اس سے بھی اس ملک کو ایک گنا حفاظت حاصل ہوتی ہے جو اس کی تقویت کا موجب اور اس کے دفاع میں ممید و معاون ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے پہلے اردو مجموعے کی پہلی نظم کے پہلے شعر میں یہ حقیقت بڑی خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتی ہے، یعنی اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ موجودہ ساری سائنسی اور ٹیکنیکی ترقی کے باوجود کوہ ہمالیہ کی حیثیت بھارت کے شمال میں ایک فصیل کی سی ہے، اور اگرچہ تقسیم ہند کے بعد ہمالیہ کے انتہائی مشرقی حصے میں چین اور بھارت کے مابین ایک خونریز جھڑپ ہو چکی ہے جو نتائج کے اعتبار سے بھارت کے لیے نہایت ذلت آمیز اور رسوا کن ثابت ہوئی تھی، تاہم اس سے پہلے کی پوری تاریخ ایسے کسی واقعے سے بالکل خالی ہے اور اب بھی بھارت کو اس جانب سے اندیشہ بہت کم ہے۔ اسی طرح سن 1965 کی جنگ کے ضمن میں ہمیں خود یہ تجربہ حاصل ہو چکا ہے کہ کس طرح ایک وقتی سے جوش اور جذبے کے تحت وجود میں آنے والی BRB کینال بھارت کے بھرپور حملے کے مقابلے میں لاہور کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی تھی بحمداللہ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سن 1947 میں قائم ہونے والا اصل پاکستان تو واقعتاً تاریخ کا ایک انوکھا تجربہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے دو خطوں پر مشتمل تھا جو ایک دوسرے سے 1000 میل سے زیادہ فاصلے پر واقع تھے، اور ان کے درمیان سمندر نہیں تھا، بلکہ وہ ملک تھا جس کی مستقل حیثیت دشمن کے علاقے یعنی ہوسٹائل ٹیریٹری کی تھی، اور غریب مشرقی پاکستان تو 3 اطراف سے اس دشمن کے علاقے میں اس طرح گھرا ہوا تھا کہ کسی جانب بھی کسی فطری اور طبعی آڑ یعنی نیچرل بیریئر کا وجود نہ تھا۔ مشرقی پاکستان کے مسئلے کو علیحدہ رکھتے ہوئے موجودہ پاکستان کا حال بھی یہ ہے کہ اسے کسی طبعی اور فطری سرحدوں کا تحفظ کسی درجے میں حاصل ہے بھی تو وہ شمال، جنوب اور مغرب میں ہے، یعنی شمال میں وہی کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم، جنوب میں سمندر اور مغرب میں کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ۔ جہاں تک اس کی طویل ترین مشرقی سرحد کا تعلق ہے، جدھر سے اسے سب سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے، ادھر کسی فطری اور طبعی سرحد کا نشان تک موجود نہیں۔ چنانچہ پنجاب کا میدان اس طرح کاٹا گیا ہے جیسے کیک کاٹا جاتا ہے، اور اگر خاردار تاروں کی کوئی باڑ موجود نہ ہو تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ کہاں ایک ملک ختم ہو گیا اور دوسرا شروع ہو گیا۔ رہا سابق ریاست بہاولپور اور پھر سندھ کے ریگزار اور صحرا کا تعلق، تو اس کے ٹیلے تو خود ہی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کیا نشان بنیں گے اور کیا حفاظت کریں گے؟ او خیشتن گمست کرا راہبری کنت۔ الغرض جغرافیہ بھی ہمارا پشت پناہ نہیں ہے بلکہ ہمارے خلاف ہے۔ نمبر 3، انسانی جذبہ۔ ملکوں کو مستحکم کرنے والے تیسرے عامل کو انسانی جذبہ کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی ملک یا خطہ ارضی کے رہنے والے انسانوں میں کوئی حقیقی اور واقعی جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ تاریخ کو بھی شکست دے سکتا ہے اور جغرافیہ سے بھی لڑ سکتا ہے، اس لیے کہ انسان واقعتاً اشرف المخلوقات ہے اور قدرت نے اس میں بے پناہ قوتیں اور توانائیاں ودیت کر رکھی ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے
کہ جب کسی قوم اور بالخصوص اس کے جوانوں میں کوئی جذبہ حقیقتاً اور واقعتاً پیدا ہو جائے تو اس کا رخ سوائے مشیت ایزدی اور قدرت خداوندی کے دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں پھیر سکتی۔ بقول اقبال، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اب اگر ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو انسانی جذبے کی دو ہی قسمیں نظر آئیں گی، ایک قوم پرستانہ جذبہ اور دوسرا مذہبی جذبہ۔ ان میں سے بھی اگرچہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین معجزے تو مذہبی جذبے ہی کے تحت رونما ہوئے ہیں، تاہم کچھ اس بنا پر کہ موجودہ دنیا میں یہ جذبہ بالعموم کمزور ہی نہیں معدوم کے درجے میں آ گیا ہے، اور کچھ موجودہ بحث کی منطقی ترتیب کے تقاضے کے طور پر پہلے ہم قوم پرستانہ جذبہ کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا اس کی کوئی قسم یا نوع ہمارے پاس بالفعل موجود ہے یا ہمارے لیے ممکن الحصول ہے یا نہیں۔ قوم پرستی کی اقسام۔ نمبر 1، نسلی قوم پرستی۔ قوم پرستی یعنی نیشنلزم کی اقسام کا جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے یہ حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ موجودہ دنیا میں تمام تر علمی اور سائنسی ترقی اور ذہنی و فکری ترفع کے باوجود نسل پرستانہ قومیت یعنی ریشیل نیشنلزم کا جذبہ سب سے زیادہ طاقتور اور مؤثر ہے۔ عہد حاضر میں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں جرمن نیشنلزم اور یہودی نسل پرستی کی صورت میں موجود ہیں۔ جرمن قوم میں اپنے بارے میں ایک اعلیٰ اور برتر نسل یا سپیریئر ریس ہونے کے احساس نے اتنا جذبہ عمل اور قوت مقاومت پیدا کر دی ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے 20ویں صدی عیسوی کے دوران جرمنی 2 بار شدید ترین تباہی سے دوچار ہوا، لیکن دونوں مرتبہ چند ہی سال کے اندر پھر نہ صرف یہ کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا بلکہ دوسری ہم اصل اقوام اور آس پاس کے ممالک کا ہر اعتبار سے ہمسر ہو گیا، بلکہ بعض اعتبارات سے ان سے بھی بازی لے گیا۔ اسی طرح یہودی قوم میں بنی اسرائیل کے خدا کی منتخب اور پسندیدہ قوم یعنی چوزن پیپل آف دا لارڈ ہونے کے احساس نے مقاومت اور مدافعت کی اتنی صلاحیت اور اپنی برتری کے بالفعل اظہار یعنی اسرشن کے لیے بے پناہ محنت اور جد و جہد کا جذبہ پیدا کر دیا ہے کہ تاریخ انسانی کے دوران بارہا انہیں شدید ترین جبر و تشدد یعنی پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا، اور بعض مواقع پر تو ان کے استیصال یعنی انہیلیشن اور کلی اور مجموعی خاتمے یعنی ماس ایکسٹرمینیشن کی ایسی سرتوڑ کوششیں ہوئیں کہ جن کی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانی میں بمشکل ہی مل سکے گی۔ اس سب کے باوجود وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کہ مصداق اگر کسی ایک خطہ یا ملک سے انہیں دیس نکالا مل جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے کے بعد نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی اور ملک میں قدم جما لیے ہیں۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں علامہ اقبال نے ان کی جس کیفیت کا مشاہدہ بچشم سر یورپ میں کیا تھا، جس کی تعبیر انہوں نے ان الفاظ میں فرمائی تھی کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اس کے بعد بالخصوص جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں ان کا جو حشر ہوا اور وقتی طور پر انہیں نقصان پہنچا، اس کے بعد چند سالوں کے اندر انہوں نے بعین ہی وہی حیثیت امریکہ میں حاصل کر لی۔ چنانچہ آج اسرائیل کی چھوٹی سی مملکت امریکہ ہی کی امداد اور سرپرستی کے بل پر نہ صرف پورے عالم عرب بلکہ پورے عالم اسلام کو ناکو چنے چبوا رہی ہے، اور اسی پر بس نہیں، دور بیٹھے پاکستان تب کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضمنی طور پر یہ بات بھی سامنے آ جائے تو اچھا ہے کہ یہ بات جو دنیا میں بالعموم کہی جاتی ہے کہ موجودہ دنیا کے 2 ملک مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل، تو یہ حقیقت اسرائیل کی نسل پرستی کو چھپانے کا نہایت شاطرانہ انداز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خالص مذہب کی بنیاد پر دنیا میں صرف ایک ہی ملک قائم ہوا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اسرائیل کی اساس مذہب پر نہیں نسل پرستی پر ہے، اور صہیونیت یعنی زائنزم اصلاً ایک دینی اور مذہبی تحریک نہیں بلکہ نسل پرستانہ تحریک یعنی ریشیل موومنٹ ہے، اور اسرائیل خالص نسل پرستانہ یعنی ریشیل ملک ہے۔ بہرحال ہماری اس وقت کی گفتگو کے اعتبار سے اہم نقطہ یہ ہے کہ نظری طور پر نسل پرستی کی بنیاد پر بھی ایک نہایت طاقتور جذبہ وجود میں آ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان میں نسلی قومیت کے لیے کوئی اساس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند نسلی اعتبار سے غالباً پوری دنیا میں سب سے بڑی کھچڑی بلکہ حلیم کی حیثیت رکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کا ایک خلاصہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں دراوڑی لوگ بھی موجود ہیں، جیسے بلوچستان کے بروی قبائل، یہ بروہی کا صحیح پروننسیشن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں لکھا ہے، اور آریائی نسل سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہیں،
اسی طرح منگول بھی ہیں اور سامیون نسل بھی، بلوچ بھی ہیں اور افغان بھی، حتیٰ کہ شمالی علاقہ جات میں شین بھی ہیں اور بلتی بھی۔ الغرض یہاں کسی ایک نسل کے لوگ ایسی غالب اکثریت میں موجود نہیں ہیں کہ نسلی قوم پرستی کی بنیاد پر ملک کے استحکام کی توقع کی جا سکے۔ نمبر 2، لسانی قوم پرستی۔ نسلی قوم پرستی کے بعد موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور قومی جذبہ یعنی پوٹنٹ نیشنلزم لسانی قوم پرستی یعنی لنگوسٹک نیشنلزم کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی بھی دو مثالیں قابل توجہ ہیں، ایک عرب نیشنلزم اور دوسرے بنگلہ نیشنلزم۔ عرب نیشنلزم جو ماضی قریب میں عالم عرب میں ایک زبردست قوت کی حیثیت سے موجود رہا ہے، اصلاً ایک لسانی نیشنلزم ہے، اس لیے کہ اس کی اساس نہ مذہب پر ہے اور نہ نسل پر، بلکہ صرف اور صرف زبان پر ہے۔ چنانچہ اس کے حلقہ بکوش اور علمبردار صرف مسلمان ہی نہیں رہے ہیں، بلکہ دانشوروں کی سطح پر اس میں زیادہ بھاری پڑ رہا عیسائیوں کا رہا ہے، حتیٰ کہ یہودی بھی اس میں شریک رہے ہیں۔ پھر اس میں نسل کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے کہ شمالی افریقہ کے باشندوں میں جہاں عرب آبادکاروں کی اولاد شامل ہے، وہاں قدیم قبطی اور بربر نسل کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود محض زبان کے اشتراک نے ان سب میں مشترک قومیت کا احساس پیدا کیا، اور خواہ اس کے اساسی فلسفے سے ہمیں کتنا ہی اختلاف ہو، بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عالم عرب نے یورپی استعمار کے خلاف جو جدوجہد کی اور جس کے بل پر اس استعمار کا جوا جو ہے، یہ ہل یا ریڑے کا وہ حصہ جو اس میں جوتے گئے جانوروں کی گردن پر رکھا جاتا ہے، اپنے کندھوں سے اتار پھینکا، اس کی اصل اساس اسی لسانی قوم پرستانہ جذبے پر تھی۔ اس طرح پاکستان کے دو لخت ہونے میں جہاں منفی طور پر اولاً بے مقصدیت اور بے یقینی کے خلا اور بعد ازاں مارشاء اللہ کے رد عمل کو دخل حاصل ہے، وہاں مثبت طور پر جو ہتھیار سب سے زیادہ کارگر اور جو وار سب سے بڑھ کر کاری ثابت ہوا وہ بنگلہ نیشنلزم کا تھا، جس کی اساس بنگلہ زبان پر قائم کی گئی تھی۔ یاد ہوگا کہ حصول پاکستان کی تحریک کے دوران تو چونکہ مقابلہ ہندو قوم اور ہندی زبان سے تھا، لہذا مسلم قومیت اور اردو زبان تقریباً لازم ملزوم بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تقریباً مترادف اور ہم معنی ہو گئے تھے۔ لیکن قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان اردو کے بد مقابل کی حیثیت سے سامنے آ گئی، اور خود قائد اعظم کی زندگی کے دوران اس مسئلے نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ انہیں اپنی تمام تر علالت اور نقاہت کے باوجود مشرقی پاکستان کا سفر کرنا پڑا تھا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے ساتھ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے نہایت توہین آمیز رویہ محض اس بنیاد پر اختیار کیا تھا کہ انہوں نے خالص علمی انداز میں وہاں یہ فرما دیا تھا کہ کچھ عرصہ قبل بنگلہ زبان کا رسم الخط یعنی اسکرپٹ بھی وہی تھا جو عربی، فارسی اور اردو حتیٰ کہ سندھی، بلوچی اور پشتو کا ہے، اور یہ تجویز پیش کی تھی کہ دوبارہ بنگلہ زبان کا رسم الخط اردو والا ہی اختیار کر لیا جائے تو لسانی بود و فصل میں کمی آ جائے گی، جس سے قومی یکجہتی کو فروغ حاصل ہوگا۔ بہرحال پاکستان کی زندگی کے پہلے 25 سالوں کے دوران جہاں ایک جانب بے یقینی اور بے مقصدیت کا خلا محیب سے محیب تر ہوتا چلا گیا اور قومی و ملی سطح پر ذوق بڑھتا چلا گیا، وہاں مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان، بنگلہ ادب، بنگلہ تہذیب اور بنگلہ ثقافت کے حوالے سے بنگلہ نیشنلزم قدم جماتا چلا گیا، اور بالآخر اس کے منطقی نتیجے کے طور پر بنگلہ دیش وجود میں آ گیا اور مشرقی پاکستان کا نام بھی دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا۔ ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ زبان کا اشتراک لوگوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے اور ان میں یگانگت پیدا کرنے میں نسلی اشتراک سے بھی زیادہ مؤثر اور سریع الاثر ہے، اس لیے کہ نسلی اشتراک کا تعلق اصلاً ماضی اور اس کی روایات سے ہوتا ہے، جبکہ لسانی اشتراک فی الفور محسوس و مشہود ہوتا ہے، اور اپنی مادری زبان میں انسان اپنے جذبات و احساسات کا اظہار جس بے تکلفی سے اور جس بھرپور انداز میں کر سکتا ہے، کسی دوسری زبان کو خواہ وہ کتنا ہی سیکھ لے اور اس میں کتنی ہی مہارت حاصل کر لے، اس میں جذبات کے اظہار کی وہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بنا بری اشتراک لسانی اجتماعیات انسانیہ میں عصبیت پیدا کرنے میں بہت دخیل اور مؤثر ہے۔ عصبیت کا ترجمہ ضمن سے سن لیجئے
کہ گروہ بندی کی بنیاد پر پیدا ہونے والا مضبوط اتحاد و اتفاق۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگرچہ باقی ماندہ پاکستان میں وہ واحد زبان جو اس کے ہر حصے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے صرف اور صرف اردو ہے، تاہم اس کا عمل دخل اتنا بہرحال نہیں ہے کہ اسے ایک لسانی قومیت کی بنیاد بنایا جا سکے، اور بنگلہ زبان کا مسئلہ ختم ہو جانے کے بعد موجودہ پاکستان میں کم از کم ایک زبان ایسی موجود ہے جو کسی بھی طرح سے اردو کی بالادستی کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ ہماری مراد سندھی زبان سے ہے، جس کی اساس پر سندھی نیشنلزم ہو بہو بنگلہ نیشنلزم کے خطوط پر پروان چڑھ رہا ہے، بلکہ واقعتاً ایک تناوع درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے، حتیٰ کہ بچے کچے پاکستان کو سب سے بڑا داخلی خطرہ اسی سے لاحق ہے۔ یہ اسی کا مظہر ہے کہ سقوط پاکستان کے تقریباً فوراً بعد لسانی فضادات کا لاوا سندھ میں پھٹ پڑا تھا، جس سے مغربی پاکستان کی سالمیت کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں، اور سقوط مشرقی پاکستان پر بھارت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے جہاں یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ لے لیا، وی ہیو ایونجڈ اور 1000 years defeat، جس سے پنڈت موتی لال نہرو ایسے بظاہر وسیع المشرب انسان کی پوتی اور پنڈت جواہر لال نہرو ایسے مذہبیت سے دور اور سیکولرزم کے پرستار کی بیٹی کی بھی خالص ہندوانہ ذہنیت کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ وہاں ساتھ ہی اپنی قوم سے وعدہ بھی کر کیا تھا کہ میں عنقریب ایک بہت بڑی خوشخبری اور سنانے والی ہوں، جس سے یہ بات علم نشرہ ہو گئی تھی کہ بقیہ پاکستان کی سالمیت بھی ہندو ذہن اور مزاج کے لیے کسی درجہ ناقابل برداشت شے ہے، اس لیے کہ اس وعدے کا مصداق خارجی ظاہر ہے کہ سندھ کے لسانی فضادات کے سوا اور کوئی چیز قرار نہیں دی جا سکتی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمارے پاس کل پاکستان اساس پر کسی لسانی قومیت سے پیدا شدہ جذبہ عمل تو درکنار، تاحال قومی زبان کے مسئلہ کا حل بھی موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، وطنی قومیت۔ وطن کی اساس پر قومیت کی تشکیل کا تصور زیادہ پرانا نہیں ہے اور اسے عہد جدید کی پیداوار قرار دینا غلط نہ ہوگا، تاہم اس وقت عالمی سطح پر کم از کم نظری اور دستوری اور قانونی اعتبار سے سب سے زیادہ چرچا اور سب سے بڑھ کر رواج اسی کا ہے۔ منطقی اعتبار سے یہ بات بڑی وزنی یعنی ساؤنڈ نظر آتی ہے کہ اگر کسی ملک کے رہنے والوں میں اپنے وطن سے قلبی محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ ان کے احساسات و جذبات میں یک رنگی و ہم آہنگی اور فکر و عمل میں اتحاد اور یکجہتی کی بنیاد بن جائے گا اور انہیں ایک بنیاد مرصوص کی صورت عطا کر دے گا، اور اس کے زیر اثر رنگ و نسل، عقیدہ و مذہب اور زبان و ثقافت کا فرق و امتیاز جو ملکوں اور قوموں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، اگر بالکل ختم نہیں ہوگا تو کم سے کم غیر اہم ضرور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر میں قومیت کے تعین کے ضمن میں وطن ہی کو تقریباً متفقہ طور پر اساس تسلیم کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ اسی کا مظہر ہے کہ ایک موقع پر مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ آج کل قومیں وطن کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، جس پر نہایت سخت اور تیز و تند تنقید کی تھی مفکر و مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے، جس کا تفصیلی ذکر بعد میں آئے گا۔ تاہم بنظر غیر دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ تاحال وطنی قومیت کی جڑیں لوگوں کے احساسات و جذبات میں گہری اتری ہوئی نہیں ہیں، اور جذبات کی دنیا میں اصل راج رنگ و نسل، عقیدہ و مذہب اور زبان و ثقافت ہی کا ہے، اور بالفعل وطنی قومیت صرف ملکی دستور میں شہریت یعنی سٹیزن شپ کی اساس اور پاسپورٹوں پر قومیت یعنی نیشنلٹی کے اندراج کے طور پر کام آتی ہے، اور اس نے کسی مؤثر قوم پرستی یعنی نیشنلزم کی صورت کبھی بھی اختیار نہیں کی۔ اس کے باوجود چونکہ پاکستان میں کسی قوم پرستانہ جذبہ کی پیدائش اور نشو و نما کے لیے نہ اشتراک نسل کی بنیاد موجود ہے نہ اشتراک زبان کی، لہٰذا اس کے ضمن میں کم سے کم نظری طور پر کسی قوم پرستانہ جذبے کے لیے واحد دستیاب اساس the only available basis یہی رہ جاتی ہے، اور غالباً اسی درجہ بدرجہ نفی کے عمل یعنی پروسیس آف ایلیمنیشن کا نتیجہ تھا کہ بانی و مؤسس پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی افتتاحی تقریب میں اپنی تقریر کے دوران یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب پاکستان میں نہ مسلمان رہیں گے نہ ہندو رہیں گے، مذہبی اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ مذہب دو اشخاص کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ سیاسی مفہوم کے اعتبار سے۔ بعد میں تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ قائد اعظم یہ جو حوالہ تھا اس تقریر کا وہ ڈان کی جس تاریخ کے اخبار
کے حوالے سے تھا، اس دن ڈان اخبار شائع ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ قائد اعظم کا جملہ اصل میں نہیں ہے۔ قائد اعظم مرحوم کہ ان الفاظ کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور آیا ان الفاظ کو ان کے سابقہ بیانات اور اعلانات کے نفی اور اپنے سابقہ موقف سے انحراف کا مظہر قرار دیا جائے، یا ان کے اعصاب پر اس وقت کے حالات کی پیچیدگیوں اور سنگینیوں سے پیدا شدہ شدید دباؤ کا اثر سمجھا جائے، جیسا کہ غلام احمد پرویز نے بالفعل کیا ہے۔ اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، اور اگرچہ اس کے ضمن میں راکم الحروف کی ایک سوچی سمجھی رائے ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں بیان بھی کیا جائے گا۔ تاہم موضوع زیر بحث کے اعتبار سے فی الوقت عرض یہ کرنا ہے کہ خواہ کوئی شخص اس نتیجے پر کہ پاکستان کے مسائل کا حل ایک وطنی نیشنلزم میں ہے، مجبوراً متذکرہ بالا یعنی پروسیس آف ایلینیشن سے پہنچا ہو، خواہ وہ مثبت طور پر اس نظریے کا ذہناً اور قلباً قائل ہو۔ حقیقت واقعی یہ ہے کہ پاکستانی نیشنلزم نام کی کوئی شے نہ تاحال وجود میں آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ پہلی وجہ دو قومی نظریہ۔ اس کی اولین اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پاکستان دو قومی نظریہ کی اساس پر وجود میں آیا تھا، جو وطنی قومیت کے نظریے کی کامل نفی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ملک قائم تو ہو کسی نظریے کی کامل نفی کی اساس پر، اور پھر اس کے استحکام کے لیے وہی نظریہ جڑ بنیاد کا کام دے سکے؟ یاد کیجئے کہ انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مابین اختلاف و نزاع کی اصل بنیاد کیا تھی؟ کانگریس کے نزدیک مذہب و ملت کا معاملہ علیحدہ تھا اور قومیت کا علیحدہ۔ چنانچہ ہندوستان میں مذاہب بہت سے تھے، لیکن ان سب کے پیرووں پر مشتمل قوم ایک ہی تھی، یعنی انڈین نیشن یا ہندی قوم۔ جبکہ مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ یہ صورت دوسرے جملہ مذاہب کے پیرووں کے نزدیک قابل قبول ہو تو ہو، کم از کم مسلمانان ہند کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی قومیت کی اساس مذہب پر ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ قوم ہے اور اپنے جداگانہ قومی تشخص کے بقا کے ذمہ کی ضمانت کے طور پر علیحدہ ملک کے حقدار ہیں۔ اس موضوع پر خود قائد اعظم محمد علی جناح کے بے شمار بیانات اور اعلانات مشہور و معروف ہیں، جن کا دہرانا محض تحصیل حاصل کا مصداق اور وقت اور قلم و کرتاس کے لا حاصل صرف کا باعث ہوگا۔ البتہ اصولی اور اساسی اعتبار سے وطنی قومیت کے نظریے پر جو قاری ضرب مفکر و مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال نے لگائی تھی، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اسے ذہنوں میں تازہ کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم ہونے کے صرف تہذیبی، تمدنی اور ثقافتی شواہد ہی پیش نہیں کیے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک ضرب ابراہیمی سے اس باطل نظریے کے بت ہی کو پاش پاش کر دیا تھا کہ ملکی سرحدیں مستقل قومیتوں کی تشکیل کی بنیاد بن سکتی ہیں اور انسان محض زمینی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے سے کٹ سکتا ہے۔ چنانچہ وطنیت یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے عنوان سے فرماتے ہیں، اس دور میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے تشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ذرا الفاظ کی گہرائی میں اتر کر مفکر و مصور پاکستان کے اس موضوع پر احساس کی شدت کا اندازہ لگایا جائے تو بے اختیار غالب کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ اسی طرح مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متذکرہ بالا جملے پر جو تلخ اور تیز و تند لیکن شعریت و فصاحت و بلاغت کی معراج کے مظہر اشعار کہے تھے سر محمد اقبال نے، وہ یہ تھے: عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، زدیوبند حسین احمد اینچ بولا جبیست، سرود برسر منبر کے ملت از وطن است، چہ بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر با او نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب مولانا مدنی نے یہ وضاحت فرمائی کہ اولاً انہوں نے لفظ قوم کا استعمال کیا تھا، ملت کا نہیں، اور ثانیاً انہوں نے صرف موجودہ دور کی عام روش کا ذکر کیا تھا، نہ کہ اس کی وکالت کی تھی، اور
نہ ہی مسلمانوں کو اس کے قبول کرنے کی تلقین کی تھی۔ تو علامہ مرحوم نے فوراً اعتراف کیا کہ اس پر اعتراض کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور اپنے اشعار سے بھی رجوع کر لیا۔ اگرچہ ان کے کلام کے ایک جز کی حیثیت سے یہ اشعار اب بھی شائع ہو رہے ہیں، کاش کہ ان کے اشعار کے ساتھ کلام اقبال کے تابع اور ناشر متذکرہ بالا حقائق پر مشتمل ایک وضاحتی نوٹ بھی شائع کر دیا کریں۔ قصہ مختصر، وطنی قومیت کا نظریہ تحریک پاکستان کی نفی ہے، اور اس کے فروغ سے پاکستان کی جڑیں مزید کھوکھلی تو ہو سکتی ہیں، مضبوط نہیں ہو سکتی۔ دوسری وجہ مسلمانوں کی طبی ساخت۔ دوسری نہایت اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان خواہ وہ بعمل یعنی پریکٹسنگ ہو، خواہ بے عمل یعنی نان پریکٹسنگ، بہرحال اس کی مزاج کی ایک مستقل ساخت ہے کہ اس کی طبیعت کی ایک خاص افتاد ہے جس میں زمین کی پرستش اور وطن کے تقدس کے تصور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گویا اس کی شخصیت کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اس میں حب وطن کا مادہ تو ہو سکتا ہے، وطن پرستی کا امکان نہیں ہے۔ پروفیسر مرزا محمد منور صاحب مرحوم اس حقیقت کو ان خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں کہ ہندو کلچر زمین میں گڑا ہوا اور زمین سے بندھا ہوا، یعنی ارتھ روٹیڈ اینڈ ارتھ باؤنڈ ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں زمین دھرتی ماتا کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھارت کی جے کے نعرے سے ان کے جذبات میں ابھار اور احساسات میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، جبکہ مسلمان کے دل میں زمین کے مقدس یا دیوتا ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا مزاج آفاقی ہے اور اس کے جذبات میں گرمی اور احساسات میں ہلچل اللہ اکبر کے نعرے سے ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں جس کے چند اشعار اوپر نقل ہو چکے ہیں، اس قید زمینی کے تصور پر بھی نہایت زوردار تیشہ چلایا ہے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی خصوصیت اس معاملے میں واقع یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو زیادہ ہی خصوصیت حاصل ہے۔ اس کا ایک ممکنہ سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہاں کوئی دوسری نسل یا لسانی عصبیت ایسی موجود نہیں تھی جو انہیں ایک دوسرے سے باندھ سکتی، لہٰذا اپنی شیرازہ بندی کے لیے انہیں مذہب کی قوت ماسکہ یعنی بائنڈنگ فورس پر دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہی انحصار کرنا پڑا، اور چونکہ اسلام ایک علاقائی مذہب نہیں بلکہ آفاقی اور عالمی مذہب ہے، لہٰذا ان میں آفاقیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہی سرایت کر گئی ہے۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست ان کے قلوب و اذہان میں خوب رچ بس گیا اور ان کے قومی شعور کا جزو لا ينفک بن گیا۔ چنانچہ 20ویں صدی عیسوی میں مغربی استعمار کے ہاتھوں عالمی ملت اسلامیہ کو جو چرکے لگے اور صدمے سہنے پڑے اور جن مظالم کا نشانہ بننا پڑا، ان پر سب سے زیادہ درد انگیز نعرے اور رقت آمیز مرثیے ہندوستان کے مسلمانوں نے کہے، اور اگرچہ وہ خود تو ان مظالم و مصائب سے گزشتہ صدی کے دوران دوچار ہو چکے تھے اور اب نسبتاً پرامن ماحول اور قانونی یا دستوری نظام میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی خبر آتی تھی، ہندوستان کا مسلمان بالخصوص اسی شان کے ساتھ تڑپ اٹھتا تھا جس کا نقشہ اس شعر میں سامنے آتا ہے: خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ چنانچہ طرابلس میں مسلمانوں کے جھنڈے سرنگو ہوئے تو عربی زبان میں درد انگیز مرثیہ کہا اعظم گڑھ یوپی کے ایک اصلاً ہندی اور نسلاً راجپوت مسلمان عالم اور عارف کتاب الہی مولانا حمید الدین براہی رحمہ اللہ نے کیف القرار وقد نکس اعلامنا بطرابلس، کیسے قرار نصیب ہو جبکہ ہمارے جھنڈے طرابلس میں سرنگو کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح کے کتنے ہی درد بھرے مرثیے لکھے ان کے بزرگ اور رشتے کے بھائی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے۔ علامہ شبلی اور مولانا فراہی آپس میں ماموزاد اور پھوپھی زاد بھائی تھے۔ پھر پوری امت مسلمہ کی زبوحالی پر خون کے آنسو روئے مولانا حالی، جنہوں نے امت کے درد اور اصلاح احوال کی بے پناہ آرزو کے تحت اپنی شورۂ آفاق مسدس لکھ ڈالی، جس کے سرنامے کے یہ دو اشعار تو ابدی اور غیر فانی ہیں کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ اور اسی طرح آخر میں مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو اشعار بھی نہایت درد انگیز اور رقت آمیز ہیں۔ اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ پھر ذرا تصور کیجئے ان جرت مندانہ
اور ولولہ انگیز مضامین و مقالات کا جو پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکوں کی حمایت میں نکلے، مولانا ابو کلام آزاد مرحوم کے سحر آفریں اور جذبہ پرور قلم سے اور شائع ہوئے الحلال اور البلاغ میں 1912 تا 1916، پھر کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی عظمت و سطوت گزشتہ کے ضمن میں اس صدی کا سب سے بڑا نوحہ خواں امت مسلمہ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچنے والے دکھ اور درد پر سب سے بڑھ کر درد انگیز نعرے بلند کرنے والا اور آہو فغاں کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین و ملت کی نشید و ثانیہ کے ضمن میں سب سے بڑا ہودی خواں بھی اسی صنم خانہ ہند سے تعلق رکھنے والا برہمن زادہ اور کافر ہندی تھا۔ بقول خود اس کے کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود، اور برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است، چنانچہ وہ کبھی جزیرہ سقلیہ کو دیکھ کر خون کے آنسو رویا، رولے اب دل کھول کر اے دیدائے خون نابا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ کبھی ہسپانیہ سے مخاطب ہو کر نوحہ کنا ہوا، ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ یہ نیچے فٹ نوٹ ہے، سسلی بحیرہ روم کا ایک جزیرہ قبل مسیح سے تہذیب و تجارت کا مرکز رہا۔ سن 653 عیسوی اس علاقے پر ابتدائی حملے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئے، لیکن مکمل فتح اور قیام حکومت 832 عیسوی میں ہوا۔ لگ بھگ 500 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور بے مثال علمی مراکز قائم کیے اور ترقی دی۔ سن 1061 میں مسلمانوں کی سلطنت باہمی خانہ جنگی کے سبب کمزور ہوئی تو عیسائی طاقتوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ آخر کار سن 1300 کے لگ بھگ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا فٹ نوٹ ہے، موجودہ اسپین کو طارق بن زیاد نے سن 712 میں فتح کیا تھا۔ تقریباً 800 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی۔ سقوط غرناطہ 1492 عیسوی میں عیسائیوں کے ہاتھوں اس سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اب وہ جو ہسپانیہ کے بارے میں اشعار تھے وہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ہسپانیہ تو خون مسلمہ کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانے ہیں تیری باد سحر میں، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمہ، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں۔ کبھی مسجد قرطبہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے باطنی سوز و گداز اور ذوق و شوق کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس پہ نہیں رفت و بود، تیری فضا دل فروز میری نوا سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کا کشود، کعبہ ارباب فن سطوت دین متیں، تجھ سے حرم میں مرتبت ان لسیوں کی زمین، ہے تہے گردوں اگر حسن کی تیرے نظیر، قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں، دیدۂ انجم میں ہے تیری زمیں آسماں، آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے ازاں، کون سی وادی میں ہے کون سی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جاں، اور ساتھ ہی ملت اسلامیہ کی نشید و ثانیہ کی نوید جاں فضا دیتا دکھائی دیتا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کب کسی اور زمانے کے خواب، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے کہ سحر بے حجاب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لانا سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ اور کبھی طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہونے والی فاطمہ بنت عبداللہ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے جذبات ملی کا اظہار کرتا ہے، فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی،
فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے لالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، تو کبھی ترکوں کے رنج و الم میں شریک ہو کر اور ان کے مصائب پر اپنے کرب کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل قریب میں اسلام کی نشت ثانیہ کی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی، سرشکے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیدا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کو جو پیغام عمل دیتا ہے اس کا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ تو راز کن فقا ہے، یہ کن فیکون کا یعنی ایکسپریشن ہے، تو راز کن فقا ہے، اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، قوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ یہ ساحل اچھر کر بے قرار ہو جا، وہ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ الغرض مسلمانہ نے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج ویسے تو ابتدا ہی سے آفاقی رہا ہے، لیکن اس صدی میں تو یہ کیفیت اپنے عروج کو پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مزاج اور افتاد طبع اور اس انداز فکر و نظر کے وارث کامل اور حامل اتم مسلمانان پاکستان کے قلب و نظر کی ایسی قلب ماہیت کیسے ممکن ہے کہ زمینی تعلق اتنا مضبوط اور وطن کی پرستش اتنی گہری ہو جائے کہ ایک وطنی نیشنلزم یا ٹیریٹوریل نیشنلزم اس کے استحکام کی اصل اساس بن جائے۔ اس ضمن میں اس تاریخی عجوبے پر بھی نگاہ رہے تو مناسب ہوگا کہ اس صدی کے اوائل میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر ایک زبردست عوامی تحریک چلی صرف اور صرف ہندوستان میں، اور اس تحریک کی تیزی اور تندی کا عالم یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ پورے بر صغیر کی فضا اس شعر کی صدائے باز کشتے گونج اٹھی تھی کہ بولی اماں محمد علی کی یعنی محمد علی جوہر، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، بلکہ ہندوؤں تک کو اس تحریک میں شمولیت اختیار کرنی پڑی تھی، اس لیے کہ آجہانی موہن داس کرم چند گاندھی نے شدت کے ساتھ محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس وقت اس تحریک کا ساتھ نہ دیا تو پورا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یہ گاندھی جو تھا یہ انڈین نیشنل کانگریس کا رہنما تھا ہندوستان میں، یہ 1869 میں پیدا ہوا اور 1948 میں اس دنیا سے چلا گیا۔ تیسرا سبب تقسیم در تقسیم کا اندیشہ۔ اس ضمن میں تیسری اور آخری لیکن نہایت اہم بات یہ ہے کہ اگر زمینی تعلق ہی کو قومی جذبہ کی بنیاد بنانے پر زور دیا جائے تو اس سے اتحاد نہیں انتشار وجود میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہ نظریہ ایک ایسے حیوان کے مانند ہے جو اپنے دشمن کو خود ہی اپنے دودھ سے پالتا ہے۔ چنانچہ وطنی قومیت ہی کے وطن سے علاقائی قومیتیں جنم لیتی ہیں اور اسی کی چھاتیوں سے دودھ پی کر پروان چڑھتی ہیں۔ اس ضمن میں بھارت کا معاملہ اگرچہ پاکستان سے قدرے مختلف ہے، لفظ بھارت بھی کئی ہزار سال پرانا ہے اور مہا بھارت کا تصور بھی نہایت قدیم ہے، جبکہ جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے پاکستان کا تو نام ہی حادث محض ہے۔ اس کے باوجود وطنی قومیت کے نظریے میں تقسیم در تقسیم کے جو بیج بالقوہ یعنی پوٹینشلی موجود ہوتے ہیں اس کا نقشہ وہاں بھی نظر آ رہا ہے، اور علاقائی قومیتیں اور مقامی عصبیتیں نسلی اور لسانی عوامل سے مزید تقویت پا کر نہایت تیزی اور تندی کے ساتھ سر اٹھا رہی ہیں، اور بھارتی قیادت کو اپنی ملکی وحدت تو سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم و مسلسل اور شدید جان گسل محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا معاملہ بے حد نازک اور کمزور ہے، اس لیے کہ پاکستان کا تو تصور بھی 50 سال سے زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، اور کم از کم جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی اس وقت 50 سال، اور کم از کم اس نام کے ساتھ کسی سیاسی وحدت اور اس کی عظمت و سطوت کی کوئی تاریخ موجود نہیں۔ لہذا اگر اس کی اساس پر وطنی قومیت کا راگ الاپا گیا تو اصل تقویت سندھی، بلوچی، پختون اور پنجابی قومیتوں کو حاصل ہوگی، اس لیے کہ اگر فی الواقع زمینی رشتہ ہی مقدس ہے تو ایک سندھی کے لیے سندھ کے وطن ہونے کا تصور زیادہ قریبی بھی ہے
اور قدیمی بھی۔ پھر اس کو تقویت دینے کے لیے خاص طور پر لسانی عامل موجود ہے جو نہایت قوت کا حامل ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا لفظ بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور اس کی حدود بھی ہرگز نہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں اور نہ ان پر مبنی۔ تو پھر اگر وطن ہی کو پوجنا ہے تو سرزمین سندھ کو کیوں نہ پوجا جائے؟ وقس علی ذالک، وفا کیسی، کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو۔ اس پوری بحث کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے نہ تاریخی تقدس کا عامل موجود ہے، نہ ہی جغرافیائی عوامل اس کے پشت پناہ ہے، پھر کوئی نسلی، لسانی یا وطنی قومیت کا جذبہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس کے استحکام کے لیے پختہ اساس اور سنگین بنیاد کا کام دے سکے۔ لہٰذا اس کے استحکام کا کل دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ وہی ہے جس نے اسے جنم دیا تھا، یعنی مذہبی جذبہ۔ گویا پاکستان کا معاملہ بالکل کافر نتوانی شد ناچار مسلمہ شوق والا ہے کہ اگر اسے اپنی بقا مطلوب ہے تو یہ کسی دوسری طاقت کا تفعیلی یا زیر دست بن کر نہیں، بلکہ باوقار اور باعزت اور حقیقتاً آزاد اور خود مختار ہو کر باقی رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اور چارہ کار سرے سے موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اسلام کا دامن تھامے اور اسی کا سہارا لے۔ یہ بات ہر اس شخص کے لیے اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے جو کسی بھی وجہ سے پاکستان کے بقا و استحکام کا طالب اور خواہش مند ہو، اس لیے کہ اگر کوئی بدبخت کسی سبب سے اپنے ذہن و قلب سے پاکستان کو بالفعل محو یعنی رائٹ آف کر ہی چکا ہو تو بات دوسری ہے، اس کے لیے تو ہماری یہ پوری بحث ہی غیر متعلق بھی ہے اور لا یعنی بھی۔ لیکن جو شخص بھی دل سے پاکستان کا بقا و استحکام چاہتا ہو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ تجزیہ فیصلہ کن ثابت ہوگا، اور وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ اگرچہ عوام کی فلاح و بہبود، انتظامی مشینری کی اصلاح و تطہیر اور مختلف علاقوں کے رہنے والے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والوں کا اعتماد و اطمینان بھی نہایت اہم امور ہیں، اور ان کے بغیر بھی یقیناً پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر موجودہ حالت میں تو ان کی اہمیت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور ان امور ثلاثہ کے ضمن میں جو شدید کوتاہی مسلسل ہو رہی ہے، اگر جلد از جلد اس کی تلافی کی صورت پیدا نہ ہوئی تو شدید اندیشہ ہے کہ یہ بچا کچا پاکستان بھی تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں کا مصداق بن جائے۔ تاہم پاکستان کے دوام و استحکام کی اصل اساس یہ چیزیں نہیں بلکہ صرف اور صرف اسلامی جذبہ ہے، اور اگر وہ جلد از جلد بھرپور انداز میں بروئے کار نہ آیا تو باقی تمام چیزوں کی اصلاح کے باوجود پاکستان یا تو اپنی سالمیت ہی کو برقرار نہیں رکھ سکے گا، یا اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، یا اگر باقی رہے گا بھی تو کسی دوسری بڑی طاقت کا تفعیلی اور زیر دست ہو کر۔ اب اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں اور تفصیل کے ساتھ عرض کریں کہ وہ مذہبی جذبہ جو پاکستان کے استحکام کی حقیقی، واقعی، مضبوط اور پائیدار بنیاد بن سکتا ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے قطعاً مختلف ہے اس مذہبی جذبے سے جس نے پاکستان کو جنم دیا تھا، اور جو آج سے تقریباً نصف صدی قبل تحریک پاکستان کی روح رواں بنا تھا۔ راکم قائد اعظم مرحوم کے 11 اگست 1947 کے جملے کے بارے میں اپنی توجیہ پیش کرنے کی جسارت کرتا ہے۔ راکم کے نزدیک قائد اعظم کا وہ قول نہ تو ان کے سابقہ موقف سے انحراف کا مظہر تھا، اس لیے کہ قائد اعظم مرحوم خواہ ایک مذہبی شخصیت نہ تھے، تاہم ہرگز دنیا کے عام سیاستدانوں کی مانند جھوٹے اور فریبی بھی نہیں تھے، اور ان کے کردار کی مضبوطی، سیرت کی پختگی، ظاہر و باطن کی یکسانیت اور صداقت و امانت کا لوہا ان کے بدترین دشمن بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح ان کا وہ متنازع جملہ حالات کے وقتی دباؤ کے تحت اعصاب کے متاثر ہو جانے کا بھی مظہر نہیں تھا، اس لیے کہ قائد اعظم کے اعصاب ہرگز اتنے کمزور نہ تھے بلکہ وہ واقعتاً فولادی اعصاب کے مالک تھے، اور برے سے برے حالات میں بھی ان پر کبھی گھبراہٹ یا سراسیمگی کے طاری ہونے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ راکم کے نزدیک ان کے اس قول کی اصل توجیہ اور ان کے سابق موقف کے ساتھ ان کی مطابقت و موافقت کی صورت یہ ہے کہ پیش نظر اولاً بر صغیر پاک و ہند میں بسنے والے مسلمانوں کے دین و مذہب، تہذیب و ثقافت اور سیاسی و معاشی حقوق کی حفاظت و مدافعت تھی، جو قیام پاکستان کی صورت میں بتمام و کمال حاصل ہو گئی، اور ان چیزوں کے ضمن میں ہندوؤں کے نامنصفانہ بلکہ
منتقمانہ رویے سے پیدا شدہ خطرات کا سدباب ہو گیا۔ ثانیاً پاکستان میں واقعتاً اسلامی نظام کے بالفعل قیام کے ضمن میں ان کے پیش نظر ایک خالص جمہوری طریقہ تھا، یعنی یہ کہ اگر پاکستان کے مسلمانوں میں جو ایک غالب اور فیصلہ کن اکثریت میں ہے واقعتاً اسلام کے ساتھ حقیقی اور واقعی لگاؤ پیدا ہو جائے اور وہ حقیقتاً اور واقعتاً اسلامی تہذیب و تمدن کے فروغ اور اسلامی قانون و شریعت کے نفاذ و اجرا کے خواہاں بن جائیں تو خالص سیکولر جمہوری نظام بھی ان کے راستے میں ہرگز رکاوٹ نہیں بن سکتا اور ان کے اجتماعی ارادے یعنی کلیکٹیو ول کے بروئے کار آنے میں ہرگز کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی۔ لہذا فوری طور پر دستوری اور قانونی سطح پر مذہبیت کا راگ الانپنے اور پوری دنیا کو خبردار اور چوکنا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جمہوری نظام میں قانون سازی کا سارا دار و مدار کثرت رائے پر ہوتا ہے، لہذا اگر بالفرض پاکستان میں ایک سیکولر لیکن حقیقتاً جمہوری نظام قائم ہو جائے تو مسلمانوں کی عظیم اکثریت کو دین و مذہب کی جانب پیش قدمی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو قائد اعظم کی اس رائے سے اختلاف ہو اور وہ اس طریقہ کار کو اسلامی نظام کے قیام اور قانون اسلامی کے نفاذ و ترویج کے لیے درست اور مؤثر نہ سمجھے، لیکن اس توجیہ سے وہ سارے اشکال حل ہو جاتے ہیں جو اس جملے کے ظاہری الفاظ سے پیدا ہوتے ہیں اور نہ کسی انحراف کا کوئی سوال باقی رہتا ہے نہ کسی وقتی اور فوری سراسیمگی کا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کا یہ کتابچہ اپنے اختتام کو پہنچا، پاکستان کے اصل احساس اور استحکام پاکستان کی واحد بنیاد۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن